بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، اس وقت پوری دنیا کی سب سے بڑی خبر وہ بنگلہ دیش کی حکومت کے چلے جانے کی وہ بن چکی ہے۔ حسینہ واجد جو بنگلہ دیش کو چھوڑ چکی ہیں، 20 سال کا ان کا جو حکومت کا ظلم کا نظام تھا وہ عوام نے ملیا میٹ کر دیا۔ عوامی طاقت کے آگے حسینہ واجد کا ظلم کچھ نہ کر سکا، وہ عوامی طاقت کو برداشت نہ کر سکا۔ 20 سال کے بعد عوام اٹھی، چند طالب علم یونیورسٹیوں کے اٹھے، وہ کوٹا سسٹم کے خلاف صرف انہوں نے احتجاج شروع کیا اور وہ احتجاج دیکھتے ہی دیکھتے وہ پورے ملک میں پھیلتا ہی چلا گیا، اور پھر بنگلہ دیش کی عام عوام بھی، سادہ عوام بھی اس احتجاج میں شریک ہوئی، اور سب سے زیادہ اموات، 300 سے زیادہ ہلاکتیں اس احتجاج کے دوران ہوئی، اور یوں آخر یہ احتجاج اور یہ شہادتیں اور یہ قتل و غارت یہ اپنا رنگ لے آئی، اور پھر بنگلہ دیش کی تاریخ کا سب سے بڑا انقلاب وہ عوام نے دیکھ لیا۔ اب ہوا کیا؟ حسینہ واجد جو بھارت نواز تھی، اس کی زیادہ تر تمام پالیسیاں وہ بھارت کے کہنے پر بنائی جاتی تھیں۔ وہ بھارت نواز ہونے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام دشمن اور پاکستان دشمن بہت زیادہ خطرناک حد تک تھی۔ پاکستان کا ساتھ دینے کے الزام میں جماعت اسلامی کے وہاں کے مرکزی رہنماؤں کو چن کر پھانسیاں دی گئی، وہ بھی بنگلہ دیش کی آزادی کے 50 سال بعد، مطلب کہ 50 سال بعد جا کر اس نے اپنی دشمنی نکالی۔ جب حسینہ واجد کی حکومت آئی، اس نے اپنی دشمنی نکالنی چاہی، اور پھر جماعت اسلامی کے بڑے بڑے لیڈروں کو وہاں پر پھانسی پر چڑھا دیا گیا، اور یوں ان کی شہادتیں ہو گئی۔ تب سے عوام میں غم و غصہ تھا، اور یہ غم و غصہ بڑھتا جب ایک لیمٹ کراس کر گیا، پھر عوام بپھر گئی، اور پھر عوام گھروں سے باہر نکل آئی، اور پھر ظلم کا نظام وہاں پر ختم ہو گیا۔ ناظرین، اب ہوا یہ کہ بنگلہ دیش سے وہاں کے وزیر اعظم حسینہ واجد کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ آرمی چیف نے 45 منٹ کا ٹائم دیا کہ آپ کے پاس 45 منٹ کا ٹائم ہے، آپ یہاں سے چلے جائیں، نہیں تو عوام آپ کو زندہ نہیں چھوڑے گی۔ آرمی چیف نے سیف راستہ دیا۔ عوام اس کے اوپر بھی اب شدید غم و غصے میں ہے کہ آرمی چیف نے، فوج نے حسینہ واجد کو یہاں سے کیوں فرار کروایا۔ حسینہ واجد سے ہم نے حساب لینا ہے، اس کے اوپر کیس چلے۔ جو یہاں پر 300 لوگ یہاں پر مر گئے، ہمارے اوپر جو ظلم و ستم کے پہاڑ ڈھائے گئے، حسینہ واجد اس کا جواب دے۔ جو کرپشن لوٹ مار کا پیسہ اس نے یہاں پر جمع کیا تھا اور ساتھ لے کر بھاگ گیا، وہ ہمارے حوالے کیا جائے۔ بنگلہ دیش کی عوام کا حق ہے اس کے اوپر۔ یوں اب عوام مزید بپھری ہوئی ہے۔ حسینہ واجد کے چلے جانے کے بعد بھی بنگلہ دیش کی عوام ابھی تک سڑکوں پر موجود ہے۔ آرمی چیف کا یہ اعلان کرنے کے بعد بھی کہ اب ہم مخلوط حکومت بنائیں گے، آپ کے مطالبات مانے جائیں گے، آپ کو کسی قسم کی پریشانی اور ٹینشن نہیں ہوگی، جو بھی مطالبات ہے کسی بھی حد تک جو بھی مطالبہ ہے وہ مانا جائے گا، مگر اس کے باوجود بنگلہ دیشی عوام اب بھی سڑکوں پر موجود ہے، سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہے۔ کیوں؟ اب ان کا احتجاج چینج ہو چکا ہے۔ وہ حسینہ واجد سے اب حساب چاہتی ہے کہ حسینہ واجد کو واپس بنگلہ دیش لایا جائے اور اسے حساب لیا جائے، اس کے اوپر عدالتوں پر کیس چلیں، اور عوام جو چاہتی ہے اس سے اس ظلم کا بدلہ لیا جائے۔ اب عوام نے اپنا غصہ حسینہ واجد کا اور دیگر اپنے مطالبات کا غصہ انہوں نے مجیب الرحمان شامی کی جو وہاں پر میوزیم تھا، مجیب الرحمان شامی جو اس کو آزادی کا ایک وہ تصور کیا جاتا ہے کہ آزادی دلوائی تھی اس نے بنگلہ دیش کو، مجیب الرحمان شامی، اس کا میوزیم جلا دیا۔ اس کا جو مجسمہ تھا، اسٹیچو تھا، اس کو کلہاڑی کے وار سے اس کے ٹکڑے کر دیے۔ اور یہ حال ہوتا ہے غداروں کا۔ پاکستان سے غداری کی مجیب الرحمان شامی نے، مسلمانوں سے غداری کی، اور یہ غداری کا انجام تھا کہ اس کے محافظ نے اس کو قتل کر دیا، اور اس کی لاش کو اٹھانے والا کوئی نہیں تھا۔ اور پھر پاکستان کی غدار اندرا گاندھی، وہ بھی پاکستان کی غدار تھی، اور آج تک دنیا نے دیکھا کہ جو بھی غداری جس نے کی دنیا میں وہ کامیاب نہیں ہوا، اس کا خوفناک انجام ہوا۔ اندرا گاندھی کو بھی اس کے محافظ نے قتل کر دیا، اور اسی طرح ذوالفقار علی بھٹو، اور اسی طرح دیگر جتنے بھی پاکستان کو توڑنے والے، پاکستان کے خلاف سازشیں کرنے والے جو بھی خاندان تھے، ان کا عبرتناک انجام دنیا نے دیکھا۔ اس کی اگر لسٹ بنائی جائے تو ایک لمبی لسٹ بنتی ہے۔ اس لیے پاکستان کے دشمن وہ چاہے کہیں بھی ہوں وہ نیست و نابود ہوں گے، وہ چاہے نون لیگ میں ہے، پی ٹی آئی میں ہے، وہ فوج میں ہے، وہ چاہے کسی بھی ادارے میں ہے، جو پاکستان کا دشمن ہے
وہ کبھی بچ نہیں پائے گا، اس کا انجام ہمیشہ برا ہوا ہے اور ہوگا انشاءاللہ۔ اور اب بنگلہ دیش کا اب نظام آرمی چیف سنبھال چکے ہیں، انہوں نے اعلان کر دیا کہ عبوری حکومت بنائی جائے گی، انتخابات ہوں گے، پھر انتخابات میں جو حکومت سلیکٹ ہوگی اس کو حکومت مل جائے گی۔ اب دیکھیں بنگلہ دیش کے حالات کس طرف جاتے ہیں۔ پاکستان میں تو یہ آئے روز ہوتا ہے، نون لیگ کی جب نواز شریف کی حکومت تھی تو پی ٹی آئی کو کھڑا کیا گیا، پھر پاکستان اسلام آباد میں جو حالات بنے، لاشیں گری اور پھر نواز شریف کو ہٹا دیا گیا، پھر نواز شریف کے بعد عمران خان کی حکومت بنی تو پی ٹی ایم کھڑی ہوئی اور عمران خان کو ہٹا دیا گیا۔ اسی طرح پاکستان میں تو یہ چیزیں چلتی ہیں، ایک جاتا ہے دوسرا آتا ہے، اگر سارے سیاسی چلے جائیں تو فوج آ جاتی ہے۔ آج بنگلہ دیش میں بھی وہی ہوا کہ حکومت چلی گئی تو فوج آ گئی۔ اب یہ نہ ہو کہ کھجور میں آسمان سے گرا اور کھجور میں اٹکا، تو یہ چیز نہ ہو کہ ایک ظلم کا باب بند ہوا تو دوسرا شروع ہو گیا۔ بنگلہ دیش کا آرمی چیف بھی تو حسینہ واجد کا ہی ملازم تھا، حسینہ واجد کا ملازم تھا اور اسی کے کہنے پر وہ اپنا کام کرتا تھا۔ حسینہ واجد کے ملازم ہونے کے ساتھ ساتھ وہ بھارت کا بھی ملازم تھا۔ جیسے حسینہ واجد بھارتی حکومت اور انڈیا کے احکامات مانتی تھی، اسی طرح آرمی چیف بھی بھارت کے ہی احکامات مانتا، وہ بھی اس کا ملازم تھا، اس کا کرندہ بھارت کا پاؤں چاٹنے والا تھا۔ اب اگر ایک اس نے سیف وے بھی دیا حسینہ واجد کو یہاں سے بھاگنے کو کہ یہاں سے بھاگ جاؤ، نکل جاؤ، عوام تجھے نہیں چھوڑے گی، اب وہ سیف وے دینے کے بعد اب آرمی چیف بنگلہ دیشیوں سے کیا سلوک کرتا ہے یہ آنے والے دن بتائیں گے۔ مگر میں ایک بات ضرور کہوں گا کہ بنگلہ دیش کی عوام کو آزادی مبارک۔